वेलकम बैक एक बार फिर सुबह हिदायत में, और बात हो रही है घरेलू इख्तलाफात, मियाँ बीवी के इख्तलाफात की। और इस पर अगले कॉलर भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर भाई। मैं लाइव गल करी सकना प्लीज? जी तुसी लाइव आ चुके हैं, अपना नाम दसोगे? तुसी अपना नाम दसोगे सर? सॉरी, मैं आवाज टीवी ने आवाज कम करी है। जी सर मैं वैसे ही रिक्वेस्ट करना, ये जेडे नकवी साहब सर ना, जी। ये मतलब है इंग्लैंड विच रहने ने क्या मतलब है पाकिस्तान विच रहने ने? नहीं, तुसी क्यों पूछ रहे हो सर? वैसे सर मतलब बीन इज रियली जेंटलमैन ने वैसे गल पूछना कि इंग्लैंड विच रहने। जी जी, इंग्लैंड च ही रहंदे, तुसी भी इंग्लैंड च ही रहंदे हो ना? जी मैं भी इंग्लैंड विच रहना। जी। इन्हां भाईजान नूं आखां बड़े एहतराम नाल जी। कि पाकिस्तान जान ना, ते इन्हां ने उत्थे कोई मतलब है कोई अपने पुलिस नाल या मतलब है अदालत नाल कोई कम पै ना, तां फिर जिले इन्हां की 4 महीने उत्थे रड़कना पै ना, ते अच्छा। फिर इन्हें याद रखा कि मतलब है पाकिस्तान क्या है। क्या बात है। बैठे मैंने इन्हें खुद आख्या मैं चेंज नहीं लेना, तो ये वो इन्हें आखो हुण शादी करी बैठे हुए हो, बड़े पुराने होई तो हुण जेज की सो भुली जाओ, राम करो तो अल्लाह दा करो। हाँ जी। तो दुआ इन्हां की ये नहीं पता कि इत्थे बैठे तू फांसी पर बैठे शूकने सप्पैर। हाँ जी। तुहाडी क्या कलाचा उत्थे जो गरीब जिन्हां दी अदालतां च कोई सुनाई नहीं है। नहीं, तुसी कुछ उत्थे दा दसो ना, हो सकदा उन्हां नूं सानू भी ना पता होवे, तुसी कोई गल दसो उत्थे दी। सर मैं क्या दसा, मैं उत्थे हर साल विच 2 दफा बल्कि 3 दफा जाना वा। ठीक है। और नहीं पता ना कि कितनी लोग गरीबा नाल मैं खुद जाना, और मतलब पैसे देने बावजूद भी कम नहीं होना। और काम नहीं होना। चपड़ासी नहीं तुसा की मतलब मार चपड़ासी नहीं था क्या कोई कर लेना था, मतलब असाब की मिलना या जट की मिलना था, बस मुश्किल नहीं दूर है। जो भी नकवी साहब ना इन्होंने प्लीज जाओ 6 महीने उत्थे रहो, तो कोई मतलब है चलो चलो ठीक है। ज़ाहिर है उस चीज़ का सिर्फ जिम्मेदार एक हुकूमत नहीं है, एक पार्टी नहीं है, सारा सिस्टम जिस दी हर इदारे की करप्शन की तुसी गल कर रहे हो मोहतरम, उत्ते हर जमात उस शामिल है, फौजी हुकूमतां भी आई ने, वो भी उस मसले शामिल ने। तो चलो बहरहाल तुसी उन्हां नाल मुहब्बत की तो देखने जा रहे ने पाकिस्तान। मैं समझना पाकिस्तान के कायदा उन्होंने ज़्यादा पता होएगा साढ़े तो भी। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मौलाना साहब, एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी लाइन कट गई थी सर। बात जी मुझे समझ क्यों कट गई थी। मैं जी। तो आपको और जुमला आज़ादाना मज़लूम करबला के लिए दुआएं कर रहा था। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर सबसे पहले तो मैं जिन मोमिन व मोमिनात हज व ज़ियारत से मुशर्रफ हुए, ख़ास तौर पर बरादर मोहतरम मखसूस शख्सियत की खिदमत में मुबारक दूंगा। अल्लाह ताला ने आपको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह आपके हज की इबादत और ज़ियारत की आवाज़ को मंजूर व मकबूल फरमाए। इलाही आमीन। रहा आपका सवाल मियाँ बीवी का इख्तिलाफ, मैं अर्ज करूँ, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि बेसिक थिंग इज द नॉलेज। सही। इल्म बड़ा जरूरी है। इल्म सही होगा तो अकायद सही होंगे, अकायद सही होंगे तो अमल सही होगा, अमल सही होगा तो वही काम कबूल होगा। सही। मुझे अब लतीफ़ा भी याद आया, और ये हकीकत है कि हमारे एक बहुत बड़े फ़कीह और आलम दीन थे, उसके पास एक नौजवान गया कि मैंने गलती से अपनी बीवी को तलाक दे दी है, अच्छा क्या ये तलाक मुअत्तर होगी? तो आपने फरमाया कि कल बीवी को भी साथ लाना। ठीक। तो दोनों मियाँ बीवी जब हाजिर हुए तो वो आलम दीन ने कुछ जरूरी बुनियादी सवाल पूछे। तो ने कहा बेटा जाओ, निकाह था ही नहीं, टूटा कैसे? निकाह था ही नहीं। वाह वाह वाह। तो ये हालत है हमारे इल्म बुनियाद ऐसी है जब एक घर की। सही सही। ये अक्सरियत की हैसियत, जिन्हें नमाज पढ़ते हैं माथे और घुटनों को टेकते हैं, हाँ हाँ, लेकिन अक्सरियत नमाजी कैसी है जिन्हें पता ही नहीं कि हम नमाज में पढ़ते क्या है। बिल्कुल सही। इसलिए हजूर ने फरमाया है कि माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीतत जाहिलिया, जो मर गया उसने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल न की। इल्म होगा तो मारिफत होगी ना। बिल्कुल सही। तो लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह जाहिल क्या मिसाल है? जाहिलों का मिसल हिमार, क्या जाहिल की मिसाल गद्दी है? फरमाया अल जाहिलु ला शैन अल हिमारु शैन वल जाहिलु ला शैन, गधे की भी तो हकीकत है लेकिन जाहिल की कोई हकीकत नहीं। सही। और इल्म बड़ा जरूरी है। इल्म होगा तो ये जो बहसें होगी काजी साहब की और इमरान साहब की, देखें भाई हमारा मुसलमानों का मुआशरा 1400 साल से कूफा की सरजमीन जो सन 61 हिजरी में थी,
وہی نمونہ پیش ہو رہا ہے. 12,000 لوگوں نے خطوط لکھے تھے, لیکن ابن زیاد کی ظالمانہ شاطرانہ چالوں سے لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے. آج بھی حکمران جو ہے وہ یزید کی مثال ہے. 14 آدمی شہید ہو گئے, 90 آدمیوں کو سیدھی پولیس نے گولیاں ماری, حکومت کے اہلکاروں نے ماری. آج تک کسی کے کان پر جوں نہیں گیا کہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ ظالموں نے کیا کیا تھا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے کیا کیا, اور عمران اور قاضی اور کچھ بھی ہمارے لاکھ اختلاف ہو, صحیح, لیکن انہوں نے رائے عامہ کو بیدار کیا, کچھ نہ کچھ جھنجھوڑا ضرور ہے. صحیح, تو ان کے نام ہماری نیکی لکھی جائے گی. صحیح, اس وقت بھی ضرورت ہے. دیکھیں اب نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے وحدت المسلمین نے کیا حاصل کیا. بھائی بہت کچھ حاصل کیا. کم از کم سنی علماء, بریلوی, نیک, خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو تو ساتھ میں لا لیا. صحیح. اور یہ مولانا صاحب, یہ اسی میں ایک سوال بن رہا ہے کہ کاش یہ دھرنا جاری رہتا اور ان خوش عقیدہ سنیوں کو مزید پتہ چلتا واقع کربلا کا. وہاں پر مجالس ہوتی, علامہ راجہ صاحب جو ہیں خود خطاب کرتے, امین شہیدی صاحب خطاب کرتے, لوگوں کو مزید پتہ چلتا. فاروق بھائی بڑا آسان ہے جی, لیکن اسلام آباد کی سردی میں ایکسپیرینس نہیں کی. بالکل مریض سے ملتی جلتی آب و ہوا سردی ہوتی ہے. سردی میں رات کو دھرنا خاص طور پر بچوں اور خواتین کے لیے بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. صحیح. اور یہ بہت بڑا اچھا کیا ہے کہ انہوں نے کم از کم ان مستورات کو, ان بچوں کو اجازت دے دی. اور یہ یاد رکھے, اب یہ تحریک عمران خان کی ہو یا قاضی صاحب کی ہو, وہ روکنے والی نہیں. انشاءاللہ العزیز یہ جو تحریک ہے یہ آگے چلے گی, تحریک بنے گی. اور ظالموں اور نواز شریف اور زرداری صاحب کا, ارے یہ پیپل پارٹی کی محبت میں بولنے والے کا مطلب اتنا تو پوچھے کہ وہ شخص جو توبہ توبہ نعوذ باللہ ہمارے مجالس شام غریباں کو بڑے بےہودہ الفاظ سے یاد کرتا ہے, اس کے پیچھے میں نے خود زرداری صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایوان صدر میں اکیلا. وہ فضل الرحمان تو ہو نہیں سکتا, وہ فیض حرام ہی ہے جس کے پیچھے زرداری صاحب نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ٹھیک. اور ایک حاکم سربراہ حکومت کا مطلب اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ 10 محرم کو چینی صدر کا استقبال نہ کرتا. ٹھیک, چلیں دیکھیں جی, کسی کی محبت میں اتنا اندھی عقیدت نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پر ہمارے مومنین کو تو یہ چاہیے, یہ ہماری ذرا ہمیں سوجھ بوجھ زیادہ ہونی چاہیے ہم میں. بہترین بات جی, بالکل صحیح بات جی. اگر غلطی کوئی, اور پھر خاص طور پر ایام اضافے سے میں 10 محرم کو جہاں ہندو احترام کرتے تھے, جی, مسلمان حکمرانوں نے احترام نہیں کیا, جی, انہیں بہت کڑی سزا ملے گی. جی, میرا یہ ایمان ہے. میں نے آواز اس وقت اٹھائی تھی کہ ان کے گریبانوں پر ہاتھ لوگوں کے آئے گے اور یہ چلتے بنیں گے اور چلتے بنیں گے, اب واپس کبھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلے علامہ صاحب, انشاءاللہ پورا اشوک دور میں سپاہ صحابہ, سپاہ یزید اور لشکر جنگی اور طالبان کے شر سے آزادانہ مظلوم کربلا کو پاکستان میں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور محرم آرام اور سکون سے گزر جائے, اور ہماری یہ عبادت میں مخل نہ ہو سکے. الہی آمین, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. جزاک اللہ. جناب مولانا ملک یعقوب صاحب بلیک بن سے آپ شامل تھے. بہترین پیغام آپ کا. اور جیسے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بحیثیت مومن ہم سب کی اور بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے یزیدوں کو کم سے کم دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھے انداز میں پہچان پائیں, اور ان کی پشپنائی یا ان کی وکالت نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور ایک جیسے انہوں نے فرمایا کہ ابھی نومبر بھی شروع نہیں ہوا, سردی کی بات ہوئی ہے, لیکن پچھلی بار مجھے دھرنا یاد آ رہا ہے جب زرداری صاحب صدر تھے, تو اس وقت تو جنوری میں طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا تھا اور وہاں پر قیام کیا تھا. تو سردی کی شدت جب وہ چاہیں تو عوام کے لیے وہ اس کو محسوس کریں, جب وہ نہ چاہیں تو پھر بے شک برباری بھی ہو تو وہ محسوس نہ کریں. تو یہ ایک چیز ہے لیڈرشپ کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فرو بھائی, 1 منٹ کے لیے حاضر ہوں. اور سر ضرور آئیں, آپ بتائیں پاکستان آپ جاتے نہیں اور پھر وہاں کی باتیں کرتے ہیں. سر مولانا کی میں انتہائی احترام اور انتہائی محبت رکھتا ہوں مولانا صاحب سے, اور میرے تو یہ سرمایہ ہیں ماشاء اللہ. میں ان کے آگے تو بول بھی نہیں سکتا, یہ تو ہمارے علماء ہیں. لیکن میں تو ایک بات کہوں گا کہ اگر اس کے آصف زرداری اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتا تو ہمارے بھی تو مامے باندھے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں, ذرا ان کی طرف تو دیکھیں. یہ تو آج بھی ہاتھ کھڑے کر کے اس کے ساتھ اسٹیجوں پہ کھڑے ہیں ہمارے. آپ نے میرے دکھ ہی صرف اس بات کا ہے کہ طاہر القادری, ہاں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ طاہر القادری کا, تو طاہر القادری کے آنے سے پہلے شیعہ اور سنی آپس میں بھائی بھائی تو کرتے تھے, اور انہوں نے آپس میں اکٹھے جلسے اور جلسے کیے ہوئے ہیں.
یہ طاہر القادری کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوئے, یہ تو آیا ہے تو اس نے ہر طرف تباہی مچا دی اور ہر طرف نقصان کروا رہے ملک کا بھی اور قوموں کا ہی. ورنہ اس سے پہلے شیعہ سنی بھائی تھے اور انہیں پتا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے, مولانا صاحب سے معذرت سے یہ میں کہوں گا کہ ذرا اس کو ٹھیک کریں. آپ اپنی رائے رکھتے ہیں سر جی. تیسری یہ بات ہے کہ نقوی شاہ جو ہے نا, نقوی شاہ بات حقیقت کی کرتا ہے. نقوی شاہ نے حقیقت سے ہٹ کے بات کبھی نہیں کی. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ چندہ مانگنے والے لوگ ہیں, یہ کبھی بھی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں آئے گی اور نہ ہی یہ پرانی گدیں ان میں طاقت آنے دیں گی. یہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہوگا, پرانی گدیں یاد ہوگا, پرانی گدیں یہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے گدوں کا لفظ بولا تھا. یہ اس میں چاہے کوئی بھی ہو, لیکن یہ جو لے کے آیا تھا یہ بات طاہر القادری, یہ ساری بات جو تھی یہ ٹھیک ہے, اس نے لوگوں کو بہت کچھ دکھایا, بہت کچھ کر کے میں کفن بھی دکھایا, سب کچھ دکھایا, لیکن مقصد یہ ہے کہ اینڈ پہ کیا نکلا. چلے کچھ نقوی صاحب کچھ نہ کچھ جگایا ضرور ہے. محلے میں جاؤ, یہاں اتنی بڑی طاقت سے یہ کچھ نہیں کر گزرا تو محلے میں آگے کیا کر لے گا. میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ محلوں میں جا کے کیا کر لے گا جب اتنی بڑی طاقت دکھا گئی, یہ کچھ نہیں کر سکا, ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکا. چلے وہ ظاہر ہے عوام جو ہوگا ٹھیک ہے, آخر 18 کروڑ عوام نے خود اٹھنا ہے اس حکومت کے خلاف. عوام تو اٹھے گی, انہیں ایسے مداریوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو جہاز پہ آتے ہیں تو برام آ گیا, بوئے کھڑکیاں بند کر دو, برام آ رہا, بعد میں پتا چلتا جی برام جا رہا ہے اور آپ کے زیور بھی لے کے ساتھ جا رہا ہے. یہ ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. کن لیڈروں کی چلے نقوی صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, صحیح آپ کا میسج آ گیا, ورنہ بحث تو اتنی لمبی ہے جتنی اس پر وہ چنگم کی طرح کھینچیں گے وہ بڑھتی جائے گی. ورنہ آپ پوچھتے کن لیڈرز کی ضرورت ہے پھر پاکستان کو. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں جی شاہ صاحب بسم اللہ. مکرم جناب محترم نقوی صاحب کے بات سے مجھے یہ آپ فرمایا کریں شاہ صاحب کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, یہ جملہ پہلے بول لیا کریں. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ تم خدا کو اپنے برابر سمجھتے ہو. انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو یار. جی میں کہا اپنے لیے 24 گھنٹوں میں تم 20 گھنٹے اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, جاگنے میں, تو کیا اللہ کو یاد کرتے ہو 20 گھنٹے؟ جی 24 گھنٹوں میں سے اگر تم صرف 1 گھنٹہ ہی اللہ کو یاد کر دو, عشق و نارن جوہر کو معاصر اللہ, اللہ کے سوا ہر عشق جس سے بھی کیا جائے وہ جہنم میں لے جاتا ہے. ٹھیک, حضور سے اور ائمہ تارین سے اور حسین سے یہ تو حکم ہے, اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ بھی اللہ ہی کا عشق ہے. بے شک ائمہ تارین اور حضور کا. بے شک. اس کے علاوہ جناب نقوی صاحب اس بات کو ذاتی طور پر لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ پیپل پارٹی, جتنا وہ پیپل پارٹی کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں کاش وہ حسین ابن علی سے رکھیں اتنا ہی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا اس حد تک گزر نہ جانا چاہیے. یہی دیکھ لیجئے کہ ہمیں پاکستان نے جو حق ووٹ کا نہیں دیا, وہ پارٹیاں ہم ووٹ دے سکتے ہیں, ووٹ لے نہیں سکتے, ممبر بنا سکتے ہیں, ممبر بن نہیں سکتے. یہ حالت ہے موجودہ. تو میں نے ایک بار لکھا تھا کہ اگر یہ برطانیہ میں سلسلہ ہو گیا, ہمیں یہاں سیاست میں الجھا دیا گیا, تو ہم خانہ جنگی شروع ہو جائے گے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, میاں بیوی سے, بیوی بھائی بہنوں سے ہم دور ہو جائیں گے. پاکستان کی سیاست اس قدر غلیظ اور گندی اور ذلیل ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ملک کا سربراہ سامنے اس کے قتل ہوتے ہیں, 15-20 آدمی مر جاتے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ اس بات کو مان نہیں رہے ہیں اور اس بات کو اپنی شان. ایسی غلیظ سیاست پہ لعنت ہو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی یا دوسرے ایک سے بڑھ کر ایک ہے, یہ سب کے سب گندے انڈے ہیں. تو اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے کہ عقیدہ بن جائے کہ کسی پارٹی. میں قطعاً کسی پارٹی کا ممبر بننے سے انکار نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لگاؤ ہوتا ہے ان کے مشہور یا ٹھیک ہے, اس حد تک نہیں جانا چاہیے. صحیح پیغام سر. میں نقوی صاحب سے گزارش کروں گا, میں ان سے عرض کروں گا, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, میں ان سے التماس کروں گا, میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے اس عقیدے کو, جو سیاسی عقیدہ ہے, اس کو ذرا دوبارہ غور سے دیکھیں. طاہر القادری 100 گنا بڑا برا آدمی ہو, لیکن بعض باتیں انسان کو بھی یک سرے جنبش قلم
किसी को बुरा नहीं कह देना चाहिए। और अच्छा, ये बुराइयां सब में सही जी। उनकी ये क़यादत जो उन्होंने सिलसिला उठाया है ये हो के रहेगा। एक बार किसी बात का उठना मुश्किल होता है, वरना तारीख बांग्लादेश के हिसाब से हुई थी। पाकिस्तान का बांग्लादेश हम समझते थे दीवानों की पड़ है, लेकिन नहीं, बांग्लादेश बन गया। एक बात उठना, उन्होंने तारीख उठा दिया, उन्होंने उस तारीख को आसमान पर पहुंचा दिया। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। उसके सामने पीपल पार्टी और मौजूदा नवाज लीग ये खसो खशाक की तरह बैठ जाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आखिर में आपका भी लगाव काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था उनके साथ। बहरहाल ये जो आपका फरमाना कि इतना ज़्यादा कि नहीं कि अकीदा बना लिया जाए किसी भी पार्टी या किसी भी लीडर को फॉलो करते करते आप हकीकी जो फॉलोइंग्स हैं उनको ही हम भूल जाएं, बेहतरीन बात आपकी। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई, मैं एक सेकंड के लिए सिर्फ इतना बता दो मेरे फरूक भाई, ये अकीदा नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। हकीकत की बात करें, ये आज़ार हकीकत नहीं मुझे ताहिर कादरी की बात का पीछे हटाया है। सही है, मैं भी उसकी बड़ी कदर करता था, लेकिन आज़ार हकीकत जब आया था सामने तो उसकी हकीकत का पता चल गया था। अच्छा, और ये हुसैनियत के मानने के दावे करने वाले हो, आज गए हैं ना आप ईरान में शाह साहब, मैं आपसे पहले ज़ियारतों से होके आ गया हूँ। मैंने ये ज़ियारतें आपसे पहले कर ली हुई हैं। ठीक है, ये किसी के अकीदे पे आप ऐसी बातें करें। हुसैनियत का और चीज है, सियासत और चीज है। हुसैनियत को सियासत का ना मिलाया करें। आप भी इतना हद से आगे ना बढ़ जाए कि किसी के अकीदे पे ज़रब लगाना शुरू कर दें। प्लीज मैं आपसे माजरत से कहूंगा कि उतना रखें, जितना बात सियासत किया तो सियासत से रखें, इसको हुसैन के साथ ना मिलाया करें। आपका तल्लक इतना ही है कि हुसैन को सियासत तक ले आते हैं, मेरा तल्लक यह है कि हुसैन हुसैन है, सियासत सियासत है। और ये सिर्फ इतना कह दिया कि मुझे आज़ार हकीकत या तो उसको बंद करो और अब दोनों उलमा आके माफी मांगे इस बात कि हमने जो कुछ किया आज़ार हकीकत में गलत किया है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो जब आज़ार हकीकत ने इसकी आप एक बात आप कह रहे हैं कि सियासत सियासत है, तो फिर उसमें इज़हार हकीकत कहाँ से आ गया ताहिर कादरी साहब का? नहीं, उसके अकीदे की बात की है। हाँ ना, तो उसकी की बात कर रहे हैं, मेरे अकीदे को ठेस पहुंचाई है, तो मैं अकीदे की बात कर रहा हूँ। तो इसमें इज़हार हकीकत वालों का तो कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम हुसैन पे जो है ना वो इनसे 10,000 गुना ज्यादा है। ये तो आज बातें कर रहे हैं, मैंने इनसे बहुत आगे हूँ अकीदे में इमाम हुसैन के। उनके लिए तो मैंने जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम सबका माशाल्लाह पे बात ना किया करें, और ना मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इमाम हुसैन को इस तरफ लाने के लिए तो जरूरत नहीं है। और आइंदा भी याद रखें, अगर आज़ार हकीकत को एक दफा फिर केस से मंगा के देख लें और इसका असल चेहरा देख लेंगे तो फिर इन्हें भी पता चल जाएगा कि इनका अकीदा अगर इस पे है तो क्या अकीदा रखते हैं ताहिर कादरी पे। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। इज़हार हकीकत, वो जैसे अकीदे की बात हो रही है, आपने कहा कि सियासत अलग है, अकीदा हर किसी का अलग है, तो वहाँ पर जब अकीदों के हवाले से बात हो रही है तो उस वक्त भी जैसे मजलिस वहदत मुस्लिमीन, उनका अपना अकीदा है, उनका अपना नज़रिया है, उनकी अपनी सोच है, ताहिर कादरी साहब की अपनी है, इवन फजलुर रहमान साहब की अपनी सोच है। तो अकीदा तो अपने है, सियासी अज़ाइम, सियासी जो भी मंशूर आते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। ना कि मैं तो नहीं समझता कि किसी की नमाज देखे किसी को आप अच्छा मुसलमान, वैसे आप तो देख रहे हो सकता है अंदर से वो कितना बुरा हो, लेकिन एक बंदे को आप वैसे देख रहे हैं कि बहुत अंदर से बहुत ये बज़ाहिर बुरा नज़र आ रहा है लेकिन अंदर से कितना अच्छा हो। तो ये परख जो है वो काश हम में आ जाए कि हकीकी तौर पे हम किसको फॉलो करें, मंशूर को फॉलो करें, कि शख्सियत को पूछना शुरू कर दें। तो शाह साहब भी आए, नकवी साहब भी आए, शिकवा जवाब शिकवा, तो मैं समझ रही हूँ हम यहाँ बीवी के इख्तिलाफ की बात कर रहे थे लेकिन बात कहीं और निकली है। हम लगता है कि वापस सियासत। अच्छा, अंदर से एक कॉलर लेते हैं, यहाँ होल्ड पे लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से जी? आप लाइव आ चुके, बात करें। चले, शायद वो टीवी देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाह साहब, शाह साहब देख लें फिर हमारी, शाह साहब हमारी बहादुरी पे थोड़ा सा शाबाश दें कि हमने अपना अकीदा हक देख के हमने अपना अकीदा छोड़ दिया। न्यू कमर्स को आप ये तो दाद दें हमें कि पार्टी लीडर जी, पार्टी लीडर तो छोड़े, हमने जो बड़े बड़े बुत गिराए इस पर हमें शाबाशी दें सर। नहीं, ये जो तो नए शिया हैं, एक किस्मत का सितारा आपका ऐसा चमका जी कि आपने एक अकीदा जो आपको समझ आया कि गलत था उसको छोड़कर आपने हक का अकीदा अपनाया। और ये मौला की तौफीक, मंजूरी है जी, मंजूरी है वो आले रसूल की जी बेशक, कि जिन्होंने आपको कबूल किया और बाकी मेरे बहन भाइयों को कबूल तो किया। शाह साहब ये हम क्यों अकीदा बना लेते हैं, इतना ज्यादा क्यों मरने मारने पे तुल जाते हैं कि किसी लीडर के हवाले से बात नहीं सुन सकते? मैं एक
ایک چیز سمجھتا ہوں میں، سب سے پہلے تو دونوں میرے سید بڑے بھائی ہیں، میں بڑے ادب سے ان سادات اکرام کے خدمت میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی بات ہے وہ بحث کی حد تک رہے، پرسنل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم سے، اچھی بات، کیونکہ اس میں ہمیں پرسنل، کیونکہ ہمیں نہ کوئی سیاسی پارٹی دے کر جائے گی نہ اور کوئی دے گا، ہمیں اگر کچھ دے گا تو ہمارا اپنا عقیدہ آل رسول پر دے گا. سیاست اور ہے دنیا کی، لیکن آل محمد پر جو ہمارا ایمان ہے سب کا، وہ ایک اپنی جگہ پہ محکم ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز، کوئی بھی سید ہو مومن ہو، لیکن اگر مومن ہے تو وہ کمپرومائز کسی نہ پارٹی کو کرتا ہے نہ کسی پارٹی کے لیے وہ اس عقیدے کو چھوڑ سکتا ہے. لیکن ایک ہے کہ دنیا داری میں اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے اس چاہت پہ بحث کر سکتے ہیں. صحیح. تو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ اور شاہ صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں انہی لوگوں کو چاہنا چاہیے یا انہی کو سربراہ ماننا چاہیے کہ جن کا ائمہ معصومین نے جیسے لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں. کربلا میں بھی تو ایک، یا جو یزیدیت کے حوالے سے جو لوگ کھڑے ہوئے 72 کھڑے ہوئے، تو آج بھی تو وہ یزید ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے سامنے ہمیں قیام کرنا ضروری ہے. آج بھی تو اتنے زیادہ موجود ہیں. تو آج بھی ہم میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک بات کنٹینیوسلی جو دھرنا تھا اسلام آباد میں، وہ اگر ہوتا، میں اپنی بات کروں، اگر میں ہوتا اور میں نے یہ کہا ہوگا کہ آج کے یزید کے خلاف نکلا ہوں میں، تو میں وہاں دھرنا رکھتا. اور محرم آیا تھا تو محرم میں اس اور شدت آتی، برکت اللہ اور رسول کی طرف سے ملتی، اور لوگوں کو وہاں بیٹھ کر میں حق اور سچ کی اور حسین علیہ السلام کا مدینے کو چھوڑنا لوگوں کو بتاتا کہ کیوں نکلے تھے وہ. آگے یہ ایک چیز ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، میں معذرت کے ساتھ، میں سادات اکرام ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے سادات سے کہ پرسنل نہ ہوں، ایک دوسرے، ٹھیک ہے بحث کسی بھی چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، میرا نقوی صاحب سے ہو سکتا ہے، مقصود حسین سید سے ہو سکتا ہے، ان کا مجھ سے ہو سکتا ہے، لیکن پرسنل نہ جائے. ایک عقیدہ ہے دین کا، اس عقیدے پر نہ نقوی صاحب کمپرومائز کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا. بہترین جی. شاہ صاحب بہت شکریہ. معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، اور ایک کالر لیتے ہیں ہم ایم سی آر سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ لائیو آ چکے ہیں، آپ سے بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. چلے یہاں سے آخری کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. فاروق بھائی بول رہے ہیں؟ جی آپ لائیو آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی آپ کو بہت بہت سلام مردانہ، اور میرا نام قمر عباس ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں سر. جی مہربانی سر، بہت شکریہ. جی کہنا یہ تھا کہ 2-3 ہی کالر آتے ہیں، انہی سے بات ہو پاتی ہے. دوسرے لوگ یا حقیر ہیں یا بہت زیادہ ذلیل ہیں، نہیں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. نہیں وہ بس ان کی محبت ذرا زیادہ ہے، آپ کی ذرا محبت کم ہوگی تو شاید اس وجہ سے وہ. جی آج ایکچولی میں 12 دیکھ چکا ہوں، آج رہا نہیں گیا مجھ سے، اس لیے میں فون کر رہا ہوں. جی پلیز. کوئی صاحب آتے ہیں لگاتار ان کے قصیدے پڑھتے ہیں زرداری صاحب کے، ٹھیک ہے، ایک دو لوگوں کے، تو مطلب ان کو جانتے ہیں کہ کتنا کرپٹ آدمی ہے. صرف اپنی مرحوم جو بیوی تھی ان کے نام پہ گھنا رہا ہے. اتنا کرپٹ ترین انسان دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے ان کا اور ان کا بیٹا جو ہے ووٹ لیتے ہیں دوسروں سے، اور پھر وہی دیکھیے سندھ ہے، اسی میں زیادتی کتنی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ، گلے کاٹے جا رہے ہیں، اتنی کلینزنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ نہیں دکھتا. صرف دکھتا کیا ہے کہ قادری صاحب جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، قادری صاحب وہ کر رہے ہیں. یعنی آنکھیں سب کے لیے برابر کھلی رکھیں. صحیح ہے، یہی آپ کا میسج ہے. قمر صاحب ٹائم ختم ہو گیا، آپ دوبارہ امید ہے کل آئیں گے، آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے. اب اس وقت بالکل ٹائم ختم ہو گیا، لیکن آپ کا میسج آ گیا کہ سب کے لیے آنکھیں، سب کے لیے جو نظریات ہیں وہ برابر رکھیں، اور پھر ان کو سب کو دیکھ کے اس کے بعد پھر اپنی رائے دیں. بہترین بات سر آپ کی، بہت شکریہ. لندن سے آپ قمر عباس صاحب شامل تھے. ہمارا ٹاپک تھا میاں بیوی میں اختلاف، لیکن یہاں پر اختلاف، سیاسی اختلافات ظاہر ہے وہ بھی ہمارا ایک اڑنا بچھونا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہی تھا جس کی وجہ سے ہم نے آج کا یہ ٹاپک رکھا تھا کہ میاں بیوی میں اختلافات ہوئے. لاہور گجرانوالے سے جو 2 ایسی خبریں آئیں کہ بیوی نے خود اپنے بچوں کو لے کے ان کو یا تو چھت سے چھلانگ لگا دی یا زہریلی گولیاں کھا لی. تو اس حد تک ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور
کس قسم کے جو حالات اگر پیدا ہوتے ہیں، اگر ناچاکی ہوتی ہے تو اس کو بھی حل کرنے کا طریقہ کار اسلام میں موجود ہے. اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، دین کے کوئی رہنما سے پوچھ لیں. اور پھر اس کا نقصان ہم بچوں کو کیوں دے دیتے ہیں؟ بچوں میں کسی قسم کے ایون تو بہت سے ایسے گھرانے یا بہت سے بڑوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری کوئی آپس میں نوک چونک بھی ہوتی ہے یا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میاں بیوی بچوں سے ہٹ کے ایسے معاملات آپس میں طے کرتے ہیں. تو بچوں کو اس میں انوالو نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور بچوں کے ساتھ ہی اگر خود مرنا ہے تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے مر جانا ہے. تو عیدی صاحب کے وہ جو جھولے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو قتل نہ کریں، ان کو مارے نہ، کم سے کم ان کو اگر آپ دنیا میں لانے کا ایک وسیلہ بنے ہیں تو ان کو جینے کا اختیار تو چھوڑ دیں کہ ان کی قسمت ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کا وارث ہوگا. آپ کسی کو مارنے کا حق نہیں رکھتے اگر آپ کے اختلافات میاں سے ہیں یا میاں کے اختلافات بیوی سے ہیں. بچوں کا ان سے جان لینے کا کوئی حق نہیں بنتا. جی سسٹر سیکنڈ کی بات ہے. جی بالکل، میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ بات جیسے کہ آپ نے بتائی دی کہ اس پہ تھی، لیکن بات آ گئی سیاست پہ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست جو تھی وہ بات جو وفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہی شروع ہو چکی تھی سیاست. تو لہٰذا سیاست ہمارا جو اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست یہ ایک دنیا داری میں جس طرح سے تخت و تاج کے لیے کرتے رہے، اور جب ہم نے اسے دیکھا تو ہماری یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو ہمیشہ اس میں برائیاں ہی ہم نے دیکھی، کبھی اچھائی نہیں دیکھی. اور ہمارے یہ امائے معصومین جو تھے وہ کبھی بھی اس سیاست میں نہیں رہے، کبھی اس خواہش میں نہیں رہے. جی تو یہ ہماری وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم اتنے زیادہ مطلب انوالو ہو جائیں اور اس چیز سے ہٹ جائیں. تو ہمیں تو وہ پیروی کرنی ہے جو ہمارے امائے معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو لہٰذا وہ سیاست میں وہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی جو ہمارے اس گھرانے سے ہمیں ملتی ہیں. اس گھرانے میں بھی ہمیں ایک جو اہم سیاست ہے، سیاست نام ہم نے یہ وہ جیسے آپ نے وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو وہیں سے گندی سیاست کا بھی آغاز ہو گیا. وہیں سے شروع ہوئی تھی آغاز. جو حقیقی سیاست جس کا آغاز ہو چکا تھا کہ آگے ولی عہد یا خلیفہ کون ہوں گے، آگے کون ہوں گے، وہ نبی نے اعلان کر دیا تھا. ہمارے امام بتائے گئے تھے کہ یہ ہمارے سربراہ ہوں گے. وہ سیاست میں نہیں تھے، وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں بتایا تھا یہ ہمارے امام ہوں گے، یہ ہمارے دین کے امام ہوں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری دنیا کے جو ہیں وہ ہمارے لیڈر بن جائیں گے، مطلب وہ ایک پورے وقت کے امام ہوں گے. ٹائم ختم ہو گیا. بالکل صحیح. تو ناظرین بات جاری رہے گی انشاءاللہ. شامل ہونے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.